بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والا ذوالحجہ کے 4 نفل رکعت آج آپ کو بتانے کا مکمل طریقہ بتاؤں گی، بنے رہیے گا ویڈیو کے ساتھ۔ آج کے جو نوافل ہیں وہ آپ نے 1 ذوالحج سے لے کے 8 ذوالحج تک کسی بھی وقت آپ ان نوافل کو ادا کر سکتے ہیں۔ یہ نوافل رزق کے بند دروازوں کو کھولنے کا وظیفہ ہے۔ آپ کی وہ مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی جو پہلے کبھی پوری نہیں ہوئی، اور آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا ہے کہ یہ اب کبھی بھی پوری نہیں ہوں گی۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ مفسرین جیسے حضرت ابن عباس، قتادہ، مجاہد اور دیگر کا قول ہے کہ یہاں لیل عشر سے مراد ذوالحج کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ ان راتوں کو اللہ نے قسم کھا کر بیان فرمایا ہے، جو ان کی عظمت اور اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ لَيَشْهَدُوا مُنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ سورہ حج کی یہ 28 نمبر آیت ہے، تاکہ وہ حجاج اپنے فائدے کے کاموں میں حاضر ہوں اور ان معلوم دنوں میں اللہ کا نام لیں۔ یہاں ایام معلومات سے مراد بھی ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں، جن میں ذکر و اذکار، قربانی، توبہ، عبادت اور دعا کا بہت زیادہ اجر ہے۔ علاوہ سورۃ الکوثر میں قربانی کا حکم دیا گیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہ آیت ذوالحجہ کی 10 تاریخ عید الاضحیٰ سے متعلق ہے، جب قربانی کی جاتی ہے۔ اس سے بھی ذوالحجہ کی عظمت اور اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ علاوہ الحج والشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم اور مقرر ہیں۔ مفسرین کے مطابق حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ حج جیسا عظیم عمل اسی مہینے میں ہوتا ہے، جو اس مہینے کو خاص اور بابرکت بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، جو بہت کم مواقع پر کیا جاتا ہے۔ ان دنوں میں ذکر کرنا، تسبیح کرنا، تحلیل کرنا، توبہ اور قربانی کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ یہ مہینہ حج اور قربانی کا مہینہ ہے، جو اسلام کے اہم ترین ارکان سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی دعوت انہی دنوں میں خاص طور پر دی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 میں وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ترجمہ، اور اللہ کو ان گنے ہوئے دنوں میں یاد کرو۔ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذوالحج ہیں۔ ان دنوں میں تکبیرات، ذکر اور قربانی کی یاد منانا بہت افضل عمل ہے۔ ذوالحج اور ذکر الہی کا تعلق قرآن میں کئی مقامات پر ذکر آیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے خاص دنوں میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ ذوالحجہ کے دنوں میں خاص طور پر تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ تکبیر 9 ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ کی فجر سے لے کے 13 ذوالحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ علاوہ سورہ آل عمران کی 97 نمبر آیت میں ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجَّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ یہ حکم ذوالحجہ کے مہینے میں ادا ہوتا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ مہینہ اسلامی ارکان میں سے ایک حج کی ادائیگی کے وقت، جو کہ خاص عبادت ہے۔ قربانی اور تقوی کے لیے سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں ہے، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تک نہ ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی، تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ قربانی کا مقصد صرف جانور ذبح کرنا نہیں، بلکہ دل کی نیت، اللہ کی رضا اور تقوی کی بنیاد پر عمل کرنا ہے۔ یہ عمل بھی ذوالحجہ کے بابرکت دنوں میں ہوتا ہے۔ علاوہ ذوالحج کی 10 راتیں عبادات کے لیے بہترین وقت ہیں۔ قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی تشریح کے مطابق ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن عبادات، صدقات، روزہ، نوافل، تسبیح، استغفار اور ذکر کے لیے سب سے بہترین دن ہیں۔
قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کی قسمیں کسی معمولی چیز پر نہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ چیز عظمت والی ہوتی ہے۔ ذوالحجہ کی 10 راتوں پر اللہ رب العزت نے خود قسم کھا کر ان راتوں کی شان بیان کر دی ہے۔ حج کا ذکر قرآن میں کئی بار آیا ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور اس کی ادائیگی کا وقت صرف ذوالحج ہے۔ قرآن میں مختلف مقامات پر حج کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وَأُذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، یہ بھی ذوالحج کے فضائل کی واضح دلیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ بیان ہوا ہے، جو عید الاضحیٰ کی اصل بنیاد ہے، اور یہ بھی ذوالحج کے دنوں میں ہی واقعہ ہوا۔ اللہ والو، جنت کے دروازے ان دنوں میں کھول دیے جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ بات قرآن میں براہ راست نہیں ہے بلکہ احادیث میں آئی ہے، لیکن قرآن ذکر و عبادت کی دعوت دیتا ہے، اور ذوالحج ان اعمال کا خاص وقت ہے۔ ان دنوں کے نیک اعمال کا وزن اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ قرآن ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ دن اور مہینے اللہ کے ہیں۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ذوالحجہ بھی اللہ کا منتخب کردہ مہینہ ہے جسے شرف حاصل ہے۔ جب ذوالحج کا چاند نظر آ جائے تو یہ بہت بڑی سعادت کی گھڑی ہوتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے خاص برکتوں اور فضیلتوں سے اسے نوازا ہوتا ہے۔ اسی مبارک موقع پر آج آپ کو ایک خاص قسم کے نفل پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گی جو آپ نے ذوالحج کا چاند دیکھ کر پڑھنے ہیں۔ اس کا طریقہ انتہائی آسان ہے اور اس کے فائدے بڑے عظیم ہیں۔ اللہ والو، ان 4 رکعتوں کو آپ 1 ذوالحج سے لے کر 8 ذوالحج تک کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں۔ جو شخص ذوالحج کا چاند دیکھ کر 4 رکعت نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور آنے والے دنوں کے لیے خیر و برکت لکھ دیتے ہیں۔ اللہ والو، اس نماز کو چاند نظر آنے کے فوراً بعد یا رات کے کسی حصے میں بھی آپ تنہائی میں پڑھ سکتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ نیت اخلاص کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے 2 کر کے کل 4 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے جب 4 رکعت نفل ادا کر لینے ہیں تو اس کے بعد آپ نے 70 بار آپ نے استغفار، سید الاستغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ 70 مرتبہ آپ نے سید الاستغفار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 70 بار تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اس کو پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے 70 بار سید الاستغفار پڑھا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا۔ تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے 80 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اللہ والو، جیسے ہی آپ کا یہ عمل مکمل ہوگا، جس بھی مقصد کے لیے آپ ان 10 دنوں میں اللہ سے دعا مانگیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو۔ ہر حال میں یہ دعا قبول ہو کر رہے گی، لیکن نیت پھر وہی کہ اللہ پر آپ کا توکل مضبوط ہو۔ پورے اخلاص کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، نماز کی ادائیگی کے بعد سجدے میں جا کر اپنے رب سے دل کی گہرائیوں سے دعا کریں۔ جو بھی حاجت ہے آپ نے گڑ گڑا کر رو کر اپنے رب سے التجا کرنی ہے کہ اے میرے مالک، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو ستار ہے، تو عظیم ہے، تو ہی میرا رب ہے اور تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، اور مجھے مکمل یقین ہے، میرا توکل بڑا مضبوط ہے اس بات پر کہ تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ یا رب العالمین، میری خطاؤں کو بخش دے، میرے گناہوں کو معاف فرما کر میرے دل کی مرادوں کو پورا فرما دے۔ یا رب کریم، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو مالک یوم الدین بھی ہے۔ جب آپ اس طریقے سے اپنے رب سے مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے، گریہ زاری کریں گے، تو میرا رب
آپ کی اس ادا پہ رب کو اتنا پیار آئے گا کہ رب آپ کو دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو رب سے مانگنے کا طریقہ سیکھیں کہ آپ نے مانگنا کیسے ہے۔ اللہ والو، ہمیں مانگنا نہیں آتا، جس دن ہمیں مانگنا آ گیا ہماری دعائیں بن مانگے مرادیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس انداز سے اپنے رب سے مانگے کہ میرا رب کن فرما دے، اور جیسے ہی رب نے کن فرمایا آپ کی تمام بگڑیاں سنورنے لگ جائیں گی۔ اللہ والو، یہ عمل نہ صرف روحانی سکون دیتا ہے بلکہ آئندہ سال کی تمام مشکلات، مصیبتوں اور پریشانیوں سے بھی آپ کی حفاظت کرے گا۔ پورا سال آپ پر کسی قسم کی کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، یہاں تک کہ جہاد سے بھی زیادہ۔ یہ نفل نماز انہی نیک اعمال میں شامل ہوتی ہے۔ چاند نظر آتے ہی اسے ادا کرنا شروع کر دیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نفل نماز کے بعد آپ درود پاک کا ورد کریں، کم سے کم 100 مرتبہ تو درود ابراہیمی پڑھیں، اور کوئی بھی مسنون دعاؤں کا ذکر ضرور کریں۔ اپنے نبی پر، رحمتوں والے نبی پر، عظمتوں والے نبی پر رحمتوں، عظمتوں، برکتوں والا درود پڑھ کے ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً پیش کریں۔ پھر دیکھیں کہ آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ پھر دعا مانگیں، یا اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو اس بابرکت مہینے کی تمام نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، رزق کی تنگی ہے، بیماری ہے، کسی رشتے کے مسئلے سے دوچار ہیں، تو یہ نفل نماز ان سب مسائل کا بہترین حل ہے۔ اللہ والو، یاد رکھیں یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد کا مہینہ ہے۔ تو نفل کے ساتھ نیت بھی خالص رکھیں۔ اگر کوئی شخص اس نماز کو باقاعدگی سے ہر سال ادا کرے تو اس کے اعمال میں خاص برکت اور نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور پورا سال تمام بلاؤں سے، آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کرتے رہیں، خاص کر نماز کے بعد کم سے کم ایک تسبیح تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی ضرور پڑھیں۔ اللہ والو، آپ اس عمل کو اپنے دوستوں اور خاندان والوں کو بھی سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، تاکہ وہ بھی ان برکتوں میں شریک ہو سکیں۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، لیکن ذوالحجہ کے دنوں میں ان کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب بھی ذوالحج کا چاند نظر آئے تو فوراً سے وضو کر لیں۔ اگر اس وقت ٹائم نہیں ملا تو 10 دن کا ٹائم ہے آپ کے پاس۔ آپ اللہ کے حضور 4 رکعت نفل نماز ادا کریں اور اپنے لیے نئی زندگی کی شروعات کریں۔ اللہ والو، نفل نماز کا طریقہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، ابھی بھی میرے تمام بہن بھائی توجہ میری طرف کر لیں اور اس طریقے کو غور سے سن لیں کہ ذوالحجہ کے 4 نفل آپ نے کیسے ادا کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے، پاک صاف حالت میں، پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر آپ نے تنہائی والی جگہ پر بیٹھیں۔ کوشش کریں کہ جب آپ اس وظیفے کو کرنے لگیں تو کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت کر کے 4 نفل ادا کرنے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورۃ الاخلاص کا ورد کرنا ہے۔ اسی طرح جب آپ 4 نفل ادا کر لیں تو آپ نے 70 بار سید الاستغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے بعد آپ نے 70 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد آپ نے 80 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ والو، یہ چھوٹا سا عمل ہے، 4 نفل کے بعد یہ 3 عمل آپ نے کرنے ہیں۔ اگر دل سے بیٹھیں گے تو کچھ ٹائم لگے گا، لیکن آپ کے پورے سال کا اللہ تعالیٰ حفاظت کا ذمہ خود اٹھا لیں گے۔ آپ کی تمام مشکلیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والو، ان 10 دنوں کی فضیلت اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ ان 10 دنوں تک مصلے سے نہیں اٹھیں گے۔ یہ میرا یقین ہے اس بات پر کہ اگر آپ کو ان 10 دنوں کی فضیلت پتہ ہو، آپ نے ان 10 دنوں میں وہ رب سے مانگنا ہے جو آپ کب سے مانگ رہے ہیں لیکن آپ کو مل نہیں رہا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی قسم خود کھائی ہے کہ ان دنوں میں جو بھی بندہ جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو اپنی وہ دعائیں قبول کروائیں اپنے رب سے جو آپ
بڑے دیر سے دعا کر رہے ہیں لیکن آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی اور آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا ہے کہ اب یہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، تو اللہ والو دعا کوئی بھی رد نہیں ہوتی، یا تو آخرت کا ذخیرہ ہوتی ہے، یا پھر آپ سے مصیبتیں ٹال دی جاتی ہیں، یا پھر فوری طور پر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ تین اعمال ہیں دعا کے جو آپ کو سمجھ آتا ہے اگر دعا پوری نہیں ہو رہی تو یا پھر یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہے، یا پھر آپ کی کوئی بہت بڑی بلا آپ کے سر سے ٹل جاتی ہے۔ اللہ والو ان 10 دنوں کا فائدہ اٹھائیں، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اپنے رب سے مانگ لیں، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے اپنی حیثیت کے مطابق مجھ سے مت مانگ، مجھ سے میری حیثیت کے مطابق، میری شان کریمی کے مطابق مانگ۔ جب اللہ اپنے شان کریمی کے مطابق عطا کرے گا تو پھر آپ سمیٹ نہیں سکتے، آپ کو اتنا ملے گا کہ آپ کا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ والو ان 10 دنوں کی ان عبادات کو ضائع نہ کرنا، یہ 4 نفل ہر بندہ ادا کرے، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو رزق کے تمام مسائل، بچیوں کے رشتوں کے تمام مسائل، بچوں کی نوکریوں کے مسئلے، گھریلو جھگڑے، ہر قسم کی بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، غم، دکھ، ٹینشنیں، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو اس موقع کو ضائع نہ کرنا، یہ موقع آپ کو پھر اگلے سال ملے گا، تب تک زندگی وفا کرے یا نہ کرے یہ کسی کو نہیں پتا۔